شبلا فرمائیے گا اسی حوالے سے. قاری صاحب، عامر بھائی، خاور بھائی، تینوں کی نظر جو ہے وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ اے وقت تو خوش کے وقت ماں خوش کر دی. کہ اللہ آپ کا وقت جو ہے وہ خوش کرے کہ آپ نے ہمارا وقت جو ہے وہ خوش کیا. حضور کا ذکر اس طرح کیا کہ سبحان اللہ دل کھل گئے. قاری صاحب نے پہلے جو نعت شریف پڑھی اس کے اندر ایک جو ہے انہوں نے مصرع تھا کہ مصطفیٰ سے ملو خدا مانگ لو. تو پہلے تو میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ مصطفیٰ سے ملو خدا مانگ لو. شاعر جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ بھائی چھوٹی چھوٹی نعمتیں نہیں مانگو، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگو مصطفیٰ کریم سے. مصطفیٰ سے ملو خدا مانگ لو کہ یہاں سے تو خدا ملے گا. اور دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر خدا چاہیے، خدا کو پانا ہے تو مصطفیٰ سے ملو خدا مانگ لو. یہاں آؤ گے تو وہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، شیخ سعدی نے کہا کہ خلاف پیمبر کسے راہ گزید ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. کہ جو پیمبر کے راستے کے خلاف چلے گا، اس کا انتخاب کرے گا، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا کہا تھا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور سرکار کے راستے کی وہ جو مخمور رکھی ہیں مد بھریاں، خاور بھائی نے پیر مہر علی شاہ صاحب کا شعر پڑھا تھا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا بڑا ہی مشہور واقعہ ہمراہ والا کہ جب آپ حرمین طیبین کی حاضری کے لیے جا رہے تھے تو وہاں پر قافلہ چونکہ جو ہے وہ جانا تھا. پرانے وقتوں میں سفر آج کل کی طرح آسان نہیں تھا، قافلے جایا کرتے تھے اور وہ لٹ جانے کا بھی اندیشہ ہوتا تھا، لوگ زیادہ دیر ٹھہرتے نہیں تھے. عشاء کی نماز کا وقت تھا، قافلے والوں کو جلدی تھی، تو آپ نے فرض ادا کیے، سنت قبلیہ آپ نے چھوڑ دیں. اچھا، جو سنت قبلیہ ہیں عشاء کی، یہ سنت غیر موقدہ ہیں، اگر کوئی چھوڑ دے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن وہ پیغمبر کے گھر والے ہیں نا، خود سید تھے، آل رسول ہیں، اور پیر مہر علی شاہ صاحب خود مرتبے والے ہیں، مہر علی ہیں. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جب سوئے، آرام فرمایا، تو کہتے ہیں حضور جان عالم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے، آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے. تو اسی پر یہ انہوں نے جو کلام بھی کہا، کلام کے اندر وہ وادی ہمراہ کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. تو یہ حضور جان عالم علیہ السلام آ کر پیر صاحب کو یہ بات جو خواب میں فرما رہے ہیں، اس سے ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ پیر صاحب مقبول بارگاہ تھے، کہ اگر وہ سنت غیر موقدہ بھی چھوڑ دیں تو ان کو تنبیہ اور رہنمائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ دربار رسالت سے ہو رہی ہے. اور دوسرا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت کی اہمیت کیسی ہے. موقدہ تو موقدہ ہے، کیا کہنے، سنت غیر موقدہ بھی طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو وہ اگر کوئی ترک کرے تو حضور جان عالم علیہ السلام اس پہ بھی تنبیہ فرماتے ہیں، اس پہ بھی تنبیہ کرتے ہیں. تو لہذا فرائض و واجبات تو کیا بات ہے، وہ تو کرنے ہیں. ارے سنتیں بھی نہیں چھوڑنی، سنتیں بھی، یہ محبوب کریم کے طریقے ہیں، یہ محبوب کریم کے طریقے اپنائیں گے تو ہم خدا سے ملیں گے. مصطفیٰ سے ملو خدا مانگ لو، یہ کہ محبوب کریم کے طریقوں پہ چلنا شروع کر دو، خدا کو پالو. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے.